امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ سے زیادہ میں نے صدقہ کرنے والا کوئی شخص نہ دیکھا۔ آپ نے زندگی مبارکہ میں 2 مرتبہ اپنے سارے گھر کا مال، اسباب، سامان تک صدقہ کر دیا۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی بہن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی، فرمایا بھائی جان میں آپ کو 1000 درہم باعوض ہدیتاً پیش کرتی ہوں کہ آپ اسے سفر میں استعمال کر لینا۔ آپ نے وہ 1000 درہم لیے اور سفر پر چل دیے۔ راستے میں آپ نے سارا اپنا سامان غرباء میں تقسیم کر دیا۔ صدقے کے اس قدر عادی تھے کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی اگر فقیر آتا تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مرحبا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا کہ تو آیا۔ اور آگے بڑھتے اور فقیر کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس ہاتھ کا بوسہ لیتے اور پھر اسے صدقہ دیتے اور پھر کہتے کتنے عظیم لوگ ہو تم، کتنے بہترین لوگ ہو تم کہ تم میرا توشہ میرے رب کے پاس پہنچا رہے ہو، تم میری آخرت سنوار رہے ہو، تم میرا مال خیر میں لگا رہے ہو اور اللہ کے راستوں میں پہنچا رہے ہو۔ اور آج انہی کے نام لیوا ہم حسینی، کتنے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، کو تو میں حسینی ہوں۔ گھر بھی ہم نے اپنے انداز دیکھے ہیں، کوئی فقیر آ ہی جائے بھول کے دینا 1 روپے یا 2 روپے، یا کوئی بہت ہی تیر مار لے تو 10 روپے دے دیں گے، اور وہ باتیں سناتے ہیں اور وہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی کانپ جاتی ہے کہ دینے تو تو نے 10 اور وہ بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور بولتا اس طرح ہے جیسے فرعون بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین کا یہ طرز عمل تھا، آپ فقیر کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیا کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اور ہمارا توشہ اللہ کے دربار میں پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن چکے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ علمی ثقافت میں اور علمی شغف میں اس قدر آگے رہے کہ آپ ساری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے اور ذکر اذکار کرنے والے رہے۔ آپ نے ایسی عبادت اور اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ زمانے میں آپ کا لقب زین العابدین اور زین الساجدین پڑا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ مقام بھی آپ ہی کو نصیب فرمایا۔ آپ ساری زندگی میں غرباء کے ساتھ تعاون کرتے رہے اور لوگوں کے کاموں میں کام آتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی درندہ یا کوئی جانور 4 پاؤں والا بھی مشکل میں آتا تو وہ بھی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بھی ابا جان کے آستانے پر آ جایا کرتا تھا۔ فرمایا ایک رات امام زین العابدین نوافل ادا کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک ہرن آیا اور اس نے آستانے کے دروازے پر سر مارا۔ میں نے اسے پیچھے کیا کہ آپ کی نماز میں خلل نہ پڑے، وہ دوبارہ آگے بڑھا اور اس نے پھر سر سے دروازے کھولنے کی کوشش کی۔ آپ نے نماز مکمل کی، پوچھا باقر آواز کیسی ہے؟ میں نے کہا ابا جان باہر ایک ہرن ہے جو اندر آنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا اگر آنا چاہتا ہے تو پھر آنے دو نا اسے۔ آپ نے دروازہ کھولا، ہرن اندر آیا۔ امام باقر فرماتے میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ابا جان کے کان پر ہرن نے منہ رکھا ہوا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے۔ اور امام زین العابدین تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا امامہ باندھا اور آپ نے جبہ پہنا اور کچھ پیسے اٹھائے اور آپ چل دیے۔ آگے ہرن چل رہا تھا اور پیچھے امام زین العابدین جا رہے تھے۔ ایک دروازے پر جا کر رکے، دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک شکاری باہر نکلا
اس سے آپ نے کہا بھائی میرے پاس ہرن کے بچے ہیں. اس نے کہا جی میں نے رات کو پکڑے تھے لیکن میں صبح کو بیچ دوں گا بازار میں منڈی میں جا کر. آپ رات ہی کو لینے آ گئے, کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ 2 بچے چاہیے ہرن کے. اس نے کہا میں آپ کو 20 دینار میں دوں گا. آپ ان سے 20 دینار دیے اور وہ 2 بچے پکڑے اور ان سے باہر لے کر آئے اور ہرن کے حوالے کیے اور آپ چل دیے. امام باقر فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا ابا جان آپ لوگوں کے تو مداوات کرتے ہی ہیں, لوگوں کی پریشانیاں تو دور کرتے ہی ہیں, لوگوں کی مشکلوں میں آپ ان کے کام آتے ہی ہیں. آپ تو جانوروں کے بھی کام آتے ہیں, آپ تو پرندوں کے بھی کام آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اگر ہمیں کوئی چیز دی ہے یعنی کہ مال دیا ہے, اسباب دیے ہیں, تو ہم اسے اپنے گھر تک کیوں محدود رکھیں؟ ہم تو خلقت کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے اسے خرچ کریں گے. تو یہ امام زین العابدین تھے جن کی زندگی ایک مثل راہ ہے ہمارے لیے. ان کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا سامان ہدایت ہے, بہت بڑا پیغام ہے. اللہ جل شانہ ہمیں عظیم لوگوں کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے آپ ساری رات روتے بھی تھے. آپ کے خادم آگے بڑھے اور کہنے لگے اے امام الزمانہ, اے امام زین العابدین, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا نہ رویا کریں. آپ کو اللہ نے کس چیز کی کمی دی ہے؟ آپ کے اتنے خادم ہیں, آپ کا علم کا فیض اتنا دور دور تک چل رہا ہے. اگر آپ اتنا روتے ہیں, آپ اتنا زار و قطار روتے ہیں کہ ساری رات گزر جاتی ہے, تو میرے امام پھر رو پڑے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک لال گم ہوا تھا, قتل نہیں ہوا تھا, گم ہو گیا تھا. یعقوب علیہ السلام نے 40 سال رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم کر دی, اور میری تو آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو ذبح کیا گیا. میرے آنکھوں کے سامنے میرے 6 مہینے کے بھائی کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اب محمد بن علی بن حسین کو شہید کیا گیا, علی اکبر کو شہید کیا گیا. میرے سامنے میرے چچا محمد بن علی کو شہید کیا گیا, عبید اللہ بن علی کو شہید کیا. میری آنکھوں کے سامنے ابو بکر بن علی کو شہید کیا. میری آنکھوں کے سامنے ابو بکر بن حسن کو, اور میری آنکھوں کے سامنے عمر بن حسین کو, اور عثمان بن حسن کو, اور قاسم بن حسن کو شہید کیا گیا. میں کس طرح خاموش رہوں؟ آپ جب بھی پانی پیتے تو رو پڑتے تھے اور اکثر ہچکیں بن جاتی تھی. لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں پانی پیتے وقت مجھے سکینہ کی اور مجھے ابا کی اور مجھے عبداللہ کی پیاس یاد آتی ہے, میں اس لیے آنسو بہاتا ہوں. تو میرے عزیزوں, یہ اتنے بڑے پیغام ہمارے لیے ہیں. یہ قیامت کا دن میرے رب نے اسی لیے تو رکھا ہے کہ تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے, دنیا کو پتہ تو چلے گا کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ظالم اور مظلوم کا کل فیصلہ ہوگا. اور یہ کربلا جیسی اتنی بڑی تاریخیں کیوں قائم ہوئی کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر بددیانتی نہ کرتے تو تجارت کیسے کرتے, اگر ہم ظلم نہ کرتے تو تجارت کیسے کرتے, ہم لوگوں کے حق نہ دباتے تو اپنی اولادوں کو کیسے کھلاتے. یہ تاریخیں اس لیے قائم ہوئی ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے. اور آج تو دکان پر جھوٹ بولنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو گزارا نہیں. اور جو گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے وہ کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو کھاؤں کدھر سے. اور ادھر آل رسول, جگر گوش رسول, آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں ہمارے آگے پیش کی گئیں اور ہمیں بتایا گیا کہ اس حد تک بھی جانا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا. اللہ کے واسطے ان تاریخوں سے ہم سبق حاصل کریں, ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں. ہمیں کوئی پیغام تو ملے, ایسا نہ ہو
کہ ادھر سے سنے ادھر سے نکال کے چلے جائیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ان تاریخوں میں وہ کون لوگ تھے۔ امام زین العابدین کی وفات بھی محرم الحرام کے آخری عشرہ میں ہوئی۔ جب آپ وفات پانے لگے، آپ کو مروان بن عبد الملک کی طرف سے زہر دیا گیا تھا یا کسی اور بادشاہ کی طرف سے زہر دیا گیا۔ جب آپ کی تکلیف، بڑی پیٹ کی تکلیف، آنتیں کٹ گئیں، آپ سجدے میں گرے، آپ کے خادم آگے بڑھے، فرمایا آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میں نے میدان جہاد میں تو نکلا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں تبھی موت مر جاؤں، میں شہادت مانگتا تھا لیکن آج میرے رب نے مجھے شہادت دے دی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا دادا بھی شہید ہوا، میرا والد بھی شہید ہوئے، میرے تایا بھی شہید ہوئے اور میرے چچا بھی شہید ہوئے، میرے چچا کے بچے بھی شہید ہوئے، میں بھی شہید ہونا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری قبر میرے تایا حضرت امام حسن کے قدموں میں جا کر بنا دینا۔ تو فرمایا میں رونے لگا اور کہا ابا جان ان کے قدمین میں تو جگہ ہی نہیں ہے، جنت البقیع میں تو ان کی قبر کے ساتھ جگہ نہیں ہے۔ فرمایا اب جب جاؤ گے تو تم جگہ پاؤ گے، وہاں جگہ ہوگی امام زین العابدین کے لیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فرماتے ہیں جب ابا جان کا انتقال ہوا تو میں جنت البقیع میں گیا، میں نے دیکھا امام حسن کے قدمین میں جگہ موجود تھی، ایک پوری قبر کی۔ پھر اللہ جل شانہ نے قیامت کی صبح تک امام حسن کے ساتھ آپ کا بھی میزار ہے، اور اللہ جل شانہ آپ کی زندگی کو ہمارے لیے مثل راہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ آل رسول کی ان قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ سخاوت آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور آپ اکثر راتوں کو غلے کے بڑے بڑے بوریے اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل پڑتے تھے اور غرباء کے گھروں میں دے کر آتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے رات کا صدقہ میرے اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، میرے اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ امام باقر فرماتے میں نے کہا ابا جان اگر اجازت ہو تو یہ میں اٹھا کر لے جاؤں؟ تو فرمایا تم جا کر پوچھو گے کہ کون ہے، کس کا نام ہے، کیا نام ہے، اس وجہ سے اگر لینے والے کو تکلیف ہوگی، مجھے تو پتہ ہے یہ کس کا گھر ہے، میں تو رکھ کر آ جاتا ہوں۔ فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے، امام زین العابدین نے تیرے لیے غلہ بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسے صدقے دینے کی اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 1947 میں ہمارا ملک پاکستان برز وجود میں آیا، اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں خطہ دیا، اس کے لیے آزادی، کس چیز کی آزادی کے لیے وہ 6 لاکھ لوگوں نے جو خون دیا، کتنی نسلیں برباد ہوئیں اور کتنے گھر اجڑ گئے اور کتنے خاندان برباد ہوئے اور کتنے ندیوں میں خون بہہ گئے اور کتنے دریا لوگوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ کس لیے تھے؟ کس لیے تھے؟ ایک امن، ایک انصاف، ایک عدل، ایک اسلام، ایک لا الہ الا اللہ پہ بننے کے ریاست کا ایک خواب تھا کہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، حیا ہوگا، اذانوں پر بازار بند ہوں گے، مساجد آباد ہوں گی، مدارس آباد ہوں گی۔ یہ ایک خواب تھے اور ایک شوق تھا جس کے لیے ایک خواب میں تعبیر بننے کے لیے 6 لاکھ لوگوں نے خون دیا۔ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، آزاد ہم تب ہوں گے جب ہم بے غیرتی سے، بے حیائی سے، بدماشی اور عیاشیوں سے اور سودی نظام سے ہم جب آزاد ہوئے، ہم پھر آزاد ریاست بنیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ 14 اگست کے دن ہم گناہوں میں آگے نہ بڑھیں، اللہ کی نافرمانیوں میں آگے نہ بڑھیں، بلکہ ہم شہدائے پاکستان کے لیے قرآن پڑھنے والے بنیں، ان کے لیے ذکر اذکار کرنے والے بنیں، تاکہ ان کی روحیں خوش تو ہوں، وگرنہ سارے تیر انہی کے لیے ہیں پڑے۔ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی عدالتیں اور سارا زمانے میں جو گند پھیل چکا ہے، اللہ جل شانہ ہمارے ملک میں عافیت اور امن کا گہوارہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک سب سے بڑی یعنی کہ اگست کی یہ خوشی انشاءاللہ تاریخ ساز ہے
اللہ جل شانہ ہمارے ملک میں جو اس وقت عظمت صحابہ کا جو بل منظور ہوا ہے، قانون کا حصہ بنا ہے، اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو اس بل کے ذریعے تمام خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔